مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمیوں کا شدت کا موسم تھا، میں نے بھری دوپہری میں اپنی دروازہ کھولا تو لو کے جھکڑ چل رہے تھے، گرم ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ باہر میں نے جھانک کے دیکھا، نہ کوئی چرین، نہ پرند، نہ حیوان، نہ انسان، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز زمین پر رینگتے ہوئے آ رہی ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو اتنی شدت کی دھوپ میں، اتنی تیز لو کے اندر یہ چیز زمین پر چل رہی ہے۔ تو کیا میں دروازے کی درزوں سے دیکھتا رہا۔ جب وہ چیز قریب آئی تو پتہ چلا، اب تک تو یہی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز، پتہ چلا کہ یہ کوئی جانور نہیں، انسان ہے، اور یہ نوجوان ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، اس لیے گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب وہ بالکل ایگزیکٹ میرے دروازے کے سامنے آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تمہاری پیشانی جھلس رہی ہے، پسینے میں تم شرابور ہو، کس مجبوری اور ضرورت نے آپ کو اس موسم کی شدت میں گھر سے باہر نکلنے پر اور سفر کرنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے مسکرا کے جواب دیا، جدھر سب جا رہے ہیں میں نے بھی ادھر کا ارادہ کیا ہے۔ اشارہ تھا سفر حج کی طرف کہ یہ راستہ طریق الحج ہے، یہ آپ کے گھر کے سامنے جو راستہ ہے یہ حج کا راستہ جا رہا ہے، اور لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے مضمون سے سمجھ گئے تو کہا کہ دیکھو، سورج شعلے برسا رہا ہے، اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دو، تھوڑا سستا لو، کھا پی لو، کچھ آرام کر لو، جب سورج ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آگے بڑھنا۔ کہ نہیں، لوگ پیروں کے بل چل کر، لوگ سواریوں کے پشتوں پر سوار ہو کر سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھنا ہے، پہنچنا ہے۔ اگر میں آپ جیسے لوگوں کی دعوت پر رکتا رہوں گا اور ٹھہرتا رہوں گا، سستاتا رہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو حج کا موقع نکل جائے اور حج قضا ہو جائے اور پھر اگلے سال پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے اور میں تاخیر سے پہنچوں، لہٰذا میں رک نہیں سکتا۔ تو کہا، اے نوجوان، اگر آپ کے دل کے اندر سفر حج پہ جانے کا اتنا شوق اور ولولہ ہے تو ہمیں بھی تو حج پہ جانا ہے۔ ہمارا قافلہ ترتیب پا رہا، بھی تو کئی مہینے باقی ہیں، ہمارا قافلہ تشکیل پا رہا ہے۔ جب جماعت تیار ہو جائے گی تو ہم اکٹھے مل کے چلیں گے اور ہم ایک جانور پر ایک سیٹ آپ کے لیے خالی رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ سفر کرنا سواری پہ بیٹھ کر۔ جیسے یہ بات کہی تو وہ نوجوان چلا گیا، فوراً غصے سے کہا، اے مالک بن دینار، میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، کیا خیال ہے آپ کا اس بھگوڑے نمک حرام غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے اپنے مالک کے دربار سے بھاگا ہو، اور مالک اس کو ایک مرتبہ موقع دے واپس آنے کا اور معافی مانگنے کا، تو کیا اس غلام کے لیے یہ بات سجتی ہے کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جائے، یا اس کے لیے یہ بات جچتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل چل کر جائے؟ مالک بن دینار سمجھ گئے یہ کوئی صاحب نسبت نوجوان ہے، فوراً کہا، معاف کرنا، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، آپ جا سکتے ہیں۔ راستہ خالی کر دیا، وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی شان، کئی مہینے بیت گئے اس واقعے کو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر قافلے کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ سفر حج پر گئے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا کا قیام کیا، 9 ذی الحجہ عرفات کا وقوف کیا، رات مزدلفہ کا وقوف کیا، اور 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کو رمی کر کے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی کون کون ساتھی قربانی کریں گے، کس جانور کی کریں گے، کہاں کریں گے، کیسے کریں گے۔ یہ بھی مشورہ ہی چل رہا تھا کہ اتنے میں احساس ہوا کہ کچھ لوگ ایک طرف جمع ہو گئے۔ فوراً کچھ نوجوانوں کو دوڑایا کہ دیکھو بھائی کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ وہ نوجوان گیا اور فوراً واپس پلٹ کے آیا کہ حضرت کوئی اپاہج ہے، آنکھیں موند کے اللہ تعالیٰ سے عجیب و غریب انداز سے بات کر رہا ہے، کہ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مجمع کو چیرتے ہوئے اندر پہنچے، دیکھتے کیا ہے، وہی نوجوان جو چند مہینے پہلے دروازے کے سامنے ملا تھا، وہی احرام کی حالت میں بیٹھا ہوا، آنکھیں موند کر اللہ تعالیٰ سے عجیب و غریب انداز سے مضمون باندھ رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے اللہ، میں نے طواف قدوم کیا، پھر میں نے مینا کا قیام کیا، پھر میں عرفات گیا، میں نے عرفات میں آپ کو گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کی، رات بھر میں مزدلفہ میں جاگتا رہا، اور پیارے اللہ آج 10 ذی الحجہ ہے، بڑے شیطان کو میں نے 7 کنکری مار کر اس ملعون سے میں نے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا کہ ملعون شیطان، میرا تیرا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے عہد وفا باندھتا ہوں
اور تجھ سے دشمنی کا اظہار کرتا ہوں۔ رب کریم، مالدار لوگ بڑے شیطان کو کنکری مار کر اب لوگ اپنی جانوں کی طرف سے نذرانہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، اور قربانی کے جانور پیش کریں گے۔ میرے پیارے اللہ، میرے جسم پر اس احرام کے سوا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں کیا چیز آپ کے راستے میں قربان کروں، میں کیا چیز آپ کے راستے میں پیش کروں؟ میرے پیارے اللہ، یہ میرا جسم حاضر ہے، اگر آپ کو پسند آ رہا ہو تو آپ قبول کر لیجیے۔ بس ایک چیخ نکلی اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مناجات سنی، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے، کتنا پیارا نوجوان تھا، کیسا صاحب نسبت تھا، اور کتنی جلدی دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائی، بالخصوص وہ میرے دوست احباب جو اس سال سفر حج سے واپس لوٹے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن میدان محشر میں جب ایسے ایسے لوگ